السلام علیکم جی. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے لانگ مارچ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. لانگ مارچ وہ کیسے کریں گے؟ اگر میرے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا پائیں پاکستان کے نقشے میں، جو کہ انہوں نے نہیں دکھانا، اس لیے میں زبانی بیان کر دیتا ہوں آپ کو. وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ براہ راست کوئٹہ سے جو ہے وہ جو یوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کا راستہ ہے اس راستے سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل ہوں گے اور پورا کے پی کے کا سفر کر کے اسلام آباد پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ مرتبہ مولانا کوئٹہ سے چلے تھے اور کوئٹہ سے قافلے کراچی پہنچے تھے اور کراچی سے پھر انہوں نے دھرنا دیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا. کراچی سے لاہور آئے تھے اور لاہور سے پھر وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد پہنچے تھے. اس دفعہ جو ہے مولانا نے سکپ کر دیا ہے پنجاب اور سندھ کو اپنے اس روٹ میں سے. اب آپ کہیں گے سندھ کو انہوں نے سکپ کیا ہے یا پنجاب کو سکپ کیا ہے، تو دونوں کی اپنی جگہ کے اوپر ہم الگ الگ ڈسکشن دیکھ لیتے ہیں. سندھ کو اس لیے سکپ کیا ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی ہم آپ کے ساتھ شریک تو نہیں ہوں گے، نہ ہمارا کوئی جھنڈا ہوگا، لیکن ہم آپ کے چونکہ پی ڈی ایم کے ممبر ہیں تو آپ کو اکوموڈیٹ کر دیں گے، پولیس 4-5 ڈالے آپ کے ساتھ لگا دیں گے جو آپ کی حفاظت کرے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پچھلی دفعہ تو مولانا مان گئے تھے کیونکہ ان کی مجبوری تھی، لیکن اب چونکہ پی ڈی ایم بہت زیادہ عمر گزار چکی ہے اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر، پی ٹی آئی نہیں پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر تاحال قائم ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا ہمارا نہ پالیسی ہے نہ اسٹریٹجی ہے، اور ہم اس کی پہلے بھی مخالف کرتے تھے اور اب بھی مخالفت کریں گے، تو لہٰذا ہم تو اس کے اندر شریک نہیں ہیں. بعض ہمارے جو احباب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ لانگ مارچ کے دوران یا جب لانگ مارچ وہاں پہ منتج ہوگا فیض آباد کے اندر، اس دوران بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے آرام سے سائیڈ پہ ہو جائے گی، یہ کہہ کہ جناب کہ دھرنا تو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے تو لہذا ہم دھرنا نہیں دیں گے. ہو سکتی ہے، اور وہ اس تحریک سے الگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پی ڈی ایم سے بھی باہر نکل جائے. یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بات قائم ہے، ایک جگہ موجود ہے مارکیٹ کے اندر. یہ خبر بڑی پلاننگ کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے. اس لیے نہ پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ اس لانگ مارچ میں حصہ لیا تھا، پیپلز پارٹی نے صرف نعرے چھڑے لگائے تھے، ان سے خطاب وطاب کر لیا تھا ان کے لیڈروں نے جا کے. اس دفعہ شاید مولانا کو اس کی بھی توقع نہیں تھی، اور چونکہ اس کی توقع نہیں تھی تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اتنا پیٹرول کیوں جلائیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں کیوں نہ یہ لے کے جاؤں یہ جو لانگ مارچ ہے. اور مولانا کی کانسٹیچوئنسی تو آپ کو پتہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے رونق کیوں نہ لگائیں. کوئٹہ سے نکلیں اور ایک آدھ دن میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے اور وہاں پہ جا کے ایک بھرپور قسم کا جلسہ کریں اور اپنا پاور شو کریں. کل کو انہوں نے الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا. تو مولانا کی اپنی جگہ کے اوپر یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے یا ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. دوسری بات پھر آپ کہیں گے کہ پنجاب کے اندر تو مولانا کو اس دفعہ بڑا ویلکم ملنا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پچھلے دنوں پی ایم ایل این کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس سے جناب میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا اور باقاعدہ انہوں نے لوگوں کے ذمے کہ فلانا اتنے بنڈے فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ پہ پہنچے گا، تو فلانا اتنی بسیں فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ پہ آئے گا. وہ تو اچی بچی جو تھی وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ذمہ داریاں لگا دی تھیں. انہوں نے کہا تھا میں نے پوری ڈیٹیل بنا کے تو احسن اقبال صاحب کے حوالے کر دی ہے اور باقی آپ کو کوآرڈینیٹ احسن اقبال صاحب کریں گے. تو مطلب کہ سنا ہے کہ 50 کروڑ روپے کا فنڈ بھی پی ایم ایل این نے اکٹھا کر لیا ہے اپنے مختلف جسے کہنا چاہیے کہ ہمدردوں سے، ہمدرد بزنس مینوں سے پیسے بھی ان کو آ گئے ہیں. یہ ظاہر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا خرچے کا کام ہوتا ہے نا. راستے میں ان کے پانی شانی کا دھیان بھی رکھنا. بسوں کا کرایہ نہیں مان یار، پیٹرول مہنگا کرتی جا رہی ہے حکومت، ڈیزل مہنگا کرتی جا رہی ہے. پیٹرول کم مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر خرچہ بڑھ جائے گا نا. تو وہ 50 کروڑ روپیہ میرا خیال ہے خرچہ اس سے زیادہ ہوگا. اور یہ تو ویسے میڈیا میں وسپرنگ کی گئی ہو کہ ہم کوئی اتنے غیر سنجیدہ نہیں ہیں. جب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی کتنی سنجیدہ ہے، صرف باتیں کرنے کی نہیں، آگے عملی اقدام پہ بھی غور کر رہی ہے.
یہ مولانا کا جو لاہور کے راستے نہ گزرنے کا جو فیصلہ تھا، یہ مولانا اور نواز شریف صاحب نے آپس میں گٹ مٹ کر کے طے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور سے اسی دھرنے یا لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کے لیے پہلے صرف مریم دستیاب تھیں اور وہ انہوں نے جانا تھا، لیکن اب حمزہ شہباز شریف بھی باہر آ گئے ہیں اور تایا کہ وہ بڑے لاڈلے بھتیجے ہیں. تو تایا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو، تو اس کے بعد پھر حمزہ جو ہے وہ آگے جائے گا. جتنی بھی حکومت الٹی بھی لٹک جائے، اتنی جلدی تو حمزہ کی بیل کینسلیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، انٹرٹین نہیں ہوگی عدالتی لیول کے اوپر نا. تو لہٰذا لاہور سے 2 لوگ دستیاب ہو گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمزہ صاحب ملتان چلے جائیں. میں ایک ازمپشن کی بات کر رہا ہوں، پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہ ملتان سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیدرنگ ریسیو کریں اور وہاں سے وہ جائیں فیصل آباد. ملتان سے موٹر وے تو بن گئی، ہاں، ملتان سے آئیں وہ فیصل آباد، اور فیصل آباد سے وہ پھر جائیں گے وہ عام سڑک سے ہی نا، عام سڑک سے ہی لوگوں کا آپ سے رابطہ ہوتا ہے. موٹر وے پہ تو آپ شو کر کے پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں سے وہ جائیں فیصل آباد، اور فیصل آباد سے پھر جو ہے وہ آگے پنڈی بھٹیاں کے مقام کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں، یا جا کے کہیں گجرات سے آگے منڈی بہاؤالدین اور ادھر ادھر جا کے اسی دھرنے میں اسی لانگ مارچ کے اندر شامل ہو جائیں جو لاہور سے چلا ہوگا. اصل لانگ مارچ جو ہوگا جو لاہور سے چلے گا وہ مریم لیڈ کریں گی، میری جو اطلاع کہہ دیں یا جو سنگن میں نے لی ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ مریم صاحبہ کی اپلیکیشن کی کینسلیشن، اور مریم کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی کراؤڈ پلر ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر آپ کو یاد ہو تو گجرانوالے کے جلسے کے لیے جب وہ نکلی تھیں، حکومت نے باقاعدہ ان کو شہر کے اندر آنے سے منع کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ بائی پاس سے گئی تھیں اور شیرا کوٹ جو ہے وہاں سے اتر کے انہوں نے جا کے راوی کا پل آگے جو ہے جو ٹریڈیشنل نیازی چوک سے راوی کا پل آتا ہے وہ کراس کیا تھا، اور بس وہ پل ہی کراس کیا تھا پھر انہوں نے. اس کے بعد جو لوگوں کا جم غفیر امڑ کے آیا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیں. وہ پھر گجرانوالہ تک پھر انہوں نے کمال کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو کراؤڈ پلر ہے، ٹھیک ہے، لیڈر ہے وہ. تو اگر وہ وہاں سے چل پڑی تو یہ بہت بڑا مارچ ہوگا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو کہنا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر تو ہوتا ہے نا بھائی، گجرانوالہ کراس نہیں ہوتا تو جج بحال ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور وہی کرواتے ہیں جو آج کل حکومت میں. تو اس لیے جو گجرانوالہ تو کراس ہوگا، لیکن میرا مطلب ہے اس کا ایک اور بھی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد ہوگا کہ مریم جو ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ورکر کے ساتھ انٹریکٹ کیا، وہ اس کے سامنے آئی ہیں، اس کی جذبات کی نمائندگی کی ہے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس ورکر کو دوبارہ چارج کیا جائے، ٹھیک ہے. تو پھر گجرانوالہ، وزیر آباد سے بعد گجرات، اور پھر جہلم اور یہ سارا علاقہ وہ ادھر سے لے کے پہنچیں اور وہ جائیں. اگر تو ان دونوں میں سے کسی کی بیل کینسل نہیں ہوتی، حمزہ اور مریم صاحبہ کے میں سے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ جگہ سے لیڈ کریں. ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی ٹرک پہ بھی لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وکلا مہم کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے تو اسی طرح کی دھمکی جو آج کل مریم صاحبہ کو ملی ہوئی ہے اس وقت ان کو بھی ملی ہوئی تھی. اور وہ اس وقت بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے تھے، اور وہ گاڑی کا دروازہ وہ شیشہ بھی نیچے نہیں کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے. اور ہم نے چونکہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور وہ پورا کور شور بھی کر رہے تھے جب ہم کنٹرول روم میں بھی بیٹھے تھے. پھر ہم نے کہا یار تھوڑا سا مزاق پہ جا کے نظارہ بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ جب دفتر میں یہ اطلاع مل رہی تھی کہ نواز شریف کی درگت بن رہی ہے اور چند 100 افراد نہیں ہیں ان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں، تو ہم نے کہا چلیں جنازہ یار کا ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو ہم پہنچ گئے. تو وہ بھائی جان وہ 4-5 گھنٹے ان کو پھر لگ گئے تھے مزاق کراس کرتے کرتے، کیونکہ کلمہ چوک کے بعد پھر پتہ نہیں لوگ کہاں سے نکل کے آ گئے تھے، اور وہ کنٹینر سارے لوگوں نے ہاتھوں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے تھے. تو جب عوام نکلتی ہے تو پھر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں
اور اونرشپ نہیں لیتے معاملات کی. تو دیکھیے اب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ جو پورا منظر نامہ ہے بھلے وہ عدالت کے اندر بن رہا ہے, بھلے وہ میڈیا کے اندر بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے, یا بھلے وہ ادھر ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا منظر نامہ جو ہے یہ دھرنے کے اوپر موقوف ہے. اور پیپلز پارٹی اس دھرنے کی فرنٹ رو کے اندر پہلے بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اب شاید پچھلی صفوں میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, خطاب وطاب وہ کر دیں, نمائندگی کے لیے کچھ لیڈر بھیج دیں, لیکن پتہ نہیں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ اس دفعہ شاید یہ تکلف بھی نہ کیا جائے, خاص طور پہ جب فیض آباد چوک میں جا کے بیٹھیں گے. اور فیض آباد چوک جو ہے وہ آرٹری ہے اسلام آباد کی, نہیں اسلام آباد کی نہیں, اور کی بھی کئیوں کے دفاتر ہیں وہاں پہ پاس سمجھ جایا کریں نا. تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے, ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا, خاص طور پہ جب وہ مریم کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں اتنا بڑا پھکڑ تولتے ہیں, گالی بکتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جب وہ مریم وہاں پہ جا کے دھاڑے گی, تو پھر وہ ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی. ساری حالت پہلے ہی خراب ہے, لہذا ہم نے مزید اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالنی. تو خیر یہ ہے جی اب تک کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے. جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. نیچے ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے ڈسکرپشن کے اندر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور نیچے یہ جو اکاؤنٹس ہیں پے پال کا بھی, اس کو بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کریں. ہمارا یہ جو ہے جی, یہ جو ہم کرتے ہیں ویلاگ, اس کو کبھی کبھار اپنے جو دوست احباب کے واٹس ایپ گروپ ہیں وہاں پہ شیئر بھی کر دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.